السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور نمبر 1 نیوز چینل بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے پوری قوم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ان کی پیدائش یعنی ان کی پیدائش کا دن ہے، ان کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ ان کا یوم ولادت ہمارے لیے اس لیے اہم ہے مسلمان کی حیثیت سے کہ آپ نے تشریف لا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاتم النبیین ہونے کی بشارت دی، اور آپ جب تشریف لائے تو اس کے 500 برس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد پوری قوم کو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، میرے اور آپ کے قائد کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہمارے بول کی لانچنگ بھی ہوئی ہے، تو بول کی پوری ٹیم کو، جناب شعیب شیخ صاحب کو اور تمام ساتھیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو، جو کہ ہمارے ملک کے پیارے وزیر اعظم ہیں، ان کو 67 سال کا ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ بھی اس دنیا میں آج کے دن ہی تشریف لائے تھے، لیکن مجھے تھوڑی دیر ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے جناب نریندر مودی نے ان کو مبارکباد دے دی، اور ان کی مبارکباد کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری مبارکباد پھیکی پڑ جائے کیونکہ ان کے دوست نے ان کو سب سے پہلے مبارکباد دی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا سایہ آپ کے خاندان پہ تا دیر سلامت رہے، آپ اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں اپنے خاندان کے ساتھ، ایسے ہی کیک کاٹتے رہیں، ایسے ہی مسکراتے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نواسوں والے ہیں، نواسیوں والے ہیں، پوتوں والے ہیں، پوتیوں والے ہیں، بلکہ پر نواسے بھی آپ کی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ خوش و خرم رہیں، مسکراتے رہیں اور بول کو بولنے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر ذرا آج آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے وہ رخ دکھائیں گے۔ 11 اگست سے شروع ہوں گے، 11 اگست 1947 کی تقریر سے، اس کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔ کا نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے وہ بہت اہم ترین تقریر ہے، بلکہ پاکستان کا پورا وجود اس تقریر پر منحصر ہے۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک دکھ کا اور تاسف کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گورنر سندھ ویسے تو ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں، لیکن کچھ بھی کر کے انہیں کسی بھی طرح سے مزار قائد پر حاضری ضرور دینی چاہیے تھی۔ وہ یقیناً بیمار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ اسپتال جاتے ہیں آنے جانے میں بھی انہیں تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ پھر ایک مرتبہ مزار نہیں گئے۔ مزار کے مشرقی حصے کے ایک کمرے میں 5 قبریں موجود ہیں، اور مزار قائد پر جانے والوں کی جو اکثریت ہے وہ ان قبروں سے واقف نہیں ہے۔ میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو، بہت اہم ترین قبریں وہاں پر ہیں، کیونکہ ادھر ہمارے نوابزادہ خان لیاقت علی خان صاحب کی قبر ہے، دوسری قبر سردار عبدالرب نشتر صاحب کی ہے، تیسری قبر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی ہے، چوتھی قبر جناب نور الامین صاحب کی ہے، اور 5ویں بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ کی ہے۔ رانا لیاقت علی خان صاحبہ کی قبر کے علاوہ جو 4 قبریں ہیں ان پر کتبے بنگالی میں لکھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ کن کی قبریں ہیں، لیکن ہم پہلے آپ کو قائد اعظم کی اس تقریر کا ایک کلپ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس تقریر کے اندر جو قائد اعظم نے ارشاد فرمایا ہے اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں جن پر آج بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور اس تقریر کو سمجھا نہیں کوئی، بہت آلودگی پھیلائی گئی اور بہت ایسی باتیں کہی گئیں کہ گویا قائد اعظم محمد علی جناح یا تو سیکولر تھے، یا وہ ایک مذہبی انتہا پسند تھے، یا پھر ان کا جو فکر تھی اور جو ان کی سوچ تھی وہ معتدل نہیں تھی۔ حالانکہ 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ قائد اعظم کا خواب ہے، وہ قائد اعظم کا سمجھ لیجیے پاکستان بنانے کا مقصد تھا۔ قائد اعظم کیوں پاکستان بنانا چاہتے تھے یہ 11 اگست کی تقریر میں انہوں نے واضح کیا ہے، اور بھی ان کی تقاریر ہیں جہاں پر انہوں نے مزید وضاحت فرمائی ہے اور مزید اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن جو 11 اگست کی تقریر تھی، جو 11 اگست کا خطاب تھا، وہ انتہائی اہم خطاب ہے۔ اور آج ہم 11 اگست کے خطاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ قائد اعظم ایک عاشق رسول تھے، قائد اعظم کون ہیں، لبرل ہیں، سیکولر ہیں، یا ایک معتدل فکر کے حامی ہیں۔ پھر ہم فاطمہ جناح کی اس کتاب کا بھی ذکر کریں گے جو مائی بردر کتاب تھی، جس میں سے کچھ صفحے حذف کر دیے گئے۔ ہم قائد اعظم کی لو اسٹوری بھی آپ کو بتائیں گے، اور ہم آج ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اللہ علیہ السلام پر بھی ضرور گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ، اور آج کا بہت اہم ترین پروگرام ہے ایسے نہیں چلے گا۔
देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद नाज़रीन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त को क्या कह रहे हैं, पहले ज़रा हम ये सुनते हैं और फिर इसके मुंदरजात पर गुफ्तगू करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बावकार शख्सियत, अजीम कानूनदान, बासूल सियासतदान, बुलंद पाया मुदब्बिर, मिल्लत के रहनुमा और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 140वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुसलमानों के सियासी शऊर के लिए अपने शब रोज वक्फ करने वाले कायद आज़म की जहद मुसलसल ने मुसलमानों के अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर किया और आज दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद अपनी आब और ताब के साथ चमक रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को कानून साज असेंबली की तकरीर में रियासत पाकिस्तान के बारे में अपने तसव्वुरात को निहायत वाज़ेह तौर पर बयान किया था। मुल्क में रहने वाले तमाम अफराद को सियासी मानों में यकसां करार दिया। आओ आज अहद करें, ख्वाब इकबाल को हकीकत का रंग देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को जिन्ना का पाकिस्तान बनाने के लिए कौम का हर फर्द बानी पाकिस्तान के अफकार के मुताबिक वतन अजीज की तामीर करेगा। नाज़रीन मोहतरम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हर मामले पर हर शख्स ने अपने अपने तौर पर एक इंटरप्रिटेशन की है और उनकी तारीख़ पैदाइश हो, जाए पैदाइश हो, उनकी शादी हो या मज़हब हो, उस बारे में मुख्तलिफ ख़यालात लोगों ने अपने ज़ाहिर किए और यही किसी भी शख्स की कामयाबी का सबसे बड़ा ख़ासा है कि लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जुस्तजू में लगे रहते हैं। कोई उन्हें किसी और अक़ीदे का करार देता है, कोई किसी और अक़ीदे का करार देता है। यहाँ ये मसला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये बात साबित हो गई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान कायम हुआ और पाकिस्तान एक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हालिया दौर में पाकिस्तान की जो दरसी कुतुब हैं उनमें कायद आज़म की जो पैदाइश है वो वज़ीर मेंशन लिखी जाती है और माजी की दरसी कुतुब में उनकी पैदाइश ज़िला ठट्टा का एक गांव है झिरक, वो लिखा गया है। मिठी भाई और जिन्ना भाई पूंजा, इनके 7 बच्चों में मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे और इनके 3 भाई अहमद अली, बंदे अली और रहमत अली थे, जबकि 3 बहनें मरियम, फातिमा और शीरी थीं। इस्लाम के रिकॉर्ड में इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना और जो शहर पैदाइश का है वो कराची है। लेकिन 14 अगस्त को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद आज़म को गवर्नर जनरल की हैसियत से पाकिस्तान के इख्तियारात मुंतकिल किए थे, तो गवर्नर जनरल का ओहदा संभालने के बाद 11 अगस्त 1947 को उस वक्त की कानून साज या दस्तूर साज असेंबली से कायद आज़म ने जो खिताब किया था, जाहिर था कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मौजूद में आ रहा है। अब यहाँ लोग बहुत हैरान होंगे क्योंकि जो इंतहाई बाएं जानिब का तबका है वो ये समझ रहा होगा कि ये आमिर लियाकत क्या कह रहे हैं, और जो दाएं जानिब का तबका है वो समझ रहे होंगे ये क्या बात कह दी, दो कौमी नज़रिए का क्या मतलब हुआ। दो कौमी नज़रिए का मतलब दो कौमें हैं, एक कौम तो मुसलमान है और दूसरी कौम वो कौम है जो यहाँ पर आबाद है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मसीह है, चाहे वो पारसी है या वो किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखती हो, वो है दूसरी कौम जिसको एडजस्ट किया जा रहा है। ये दूसरी कोई और कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि तमाम वो कौमें हैं जो पाकिस्तान में बसती हैं। यही है वो दो कौमी नज़रिया जिसका जिक्र कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं, आप मुकम्मल आज़ाद हैं। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज हैं कि अपने मंदिरों में जाएं आप आज़ाद हैं, आप अपने गिरजा घरों में जाएं आप आज़ाद हैं, आप मस्जिदों का रुख करें आप आज़ाद हैं। पाकिस्तान की जो रियासत होगी उसकी जो तमाम इबादत गाहें हैं उनमें आज़ादी से जाएं। आपका कोई भी मजहब, ज़ात या मसलक हो सकता है, रियासत का इन उमूर से कोई ताल्लुक नहीं है। और हकीकतन कायद आज़म यही चाहते थे और इस हवाले से उन्होंने मजीद फरमाया कि उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ अरसा गुजरेगा तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपना मजहब तब्दील कर लिया। बहुत खूबसूरत बात कायद आज़म कह रहे हैं जिसे शायद कोई समझ नहीं पाया और बिल्कुल ही एक अलग बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा कोई हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मुसलमानों ने समझा अरे यार कि हमारा मजहब तब्दील हो रहा है, हिंदुओं ने समझा क्या मजहब तब्दील हो रहा है। नहीं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू हिंदू नहीं रहेगा यानी पाकिस्तानी हो जाएगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा बल्कि पाकिस्तानी हो जाएगा। यानी पहला उसका
کا پیار، پہلا اس کا لو، پہلی اس کی محبت، پہلا اس کے لیے مرنا جینا پاکستان بن جائے گا، کیونکہ پاکستانی کہلائے گا وہ، کیونکہ پھر یہ خوف اس کے دل سے نکل جائے گا کہ جہاں برداشت موجود ہوگی، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے بعد قائد اعظم جس جذبے کو فروغ دینا چاہتے تھے وہ برداشت کا جذبہ تھا، اور یہی 11 اگست کی تقریر میں موجود ہے، بلکہ یہ ہر فرد کے معاملے کا حصہ تھا فرمایا، اور یہ کہا کہ یہ میں مذہبی معنوں میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ میں سیاسی معنوں میں کہہ رہا ہوں، اور مذہبی معنوں میں تو سب اپنے اپنے نجی عقائد یعنی اپنے اپنے مذہب کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ان کا اللہ جانے، ہم مسلمان ہیں ہمارا خدا جانے، اللہ سبحانہ و تعالی جانے، اور اسی طرح ہندو ہیں تو ان کا بھگوان جانے، ہمارے جو مسیح بھائی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہ جس کو مانتے ان کا ماننے والا جانے، جو جس کو وہ مانتے، لیکن ہم اپنے رب العزت سے اپنے رب العزت کو پکارتے ہیں۔ مسلمان ہر مذہب کا جو فرد ہے جو تعلق رکھتا ہے اپنے مذہب سے، وہ اپنے کسی مذہبی پیشوا کو پکارتا ہے، یا جو بھی اس کا خدا ہے وہ اس کو پکارتا ہے۔ ہمیں تو اپنے پروردگار جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہاں ہمیں اپنے مذہب سے تعلق رکھنا ہے اور سروکار رکھنا ہے، اور دیگر کے مذاہب کو نہیں چھیڑنا ہے، کیونکہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ قائد اعظم ہندوستان کو کرارا جواب دینا چاہتے تھے، جواب تو مل گیا، تاریخ نے آج بھی جواب دے دیا ہندوستان کو، لیکن کاش ہم بھی قائد اعظم کے خواب کو سچ کر کے جواب دیتے۔ قائد اعظم یہ جواب دے رہے تھے کہ ہندوستان کبھی سیکولر نہیں رہے گا۔ قائد اعظم دیکھ رہا تھا، ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان سیکولر نہیں رہے گا، ہندوستان تباہ ہو جائے گا، ہندوستان برباد ہو جائے گا، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، سکھوں کے ساتھ جو کیا جائے گا، تاملوں کے ساتھ جو کیا جائے گا، اسی طرح بنگالیز کے ساتھ جو ہوگا، جو کہ ہندو مذہب کے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی چونکہ ذات پات کی بنیاد پر جو سلوک بھارت میں ہونے والا تھا، قائد اعظم کی بصیرت افروز نگاہیں وہ سلوک دیکھ رہی تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایسا ملک بن کر ابھر کر سامنے آئے دنیا کے نقشے پر، کہ جہاں پر ہم دنیا کو بتا سکیں تم کیا سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم کیا باتیں کرتے ہو کہ تم سیکولر ہو، یہاں آ کر دیکھو ہم سیکولر تو نہیں ہیں، ہم سیکولر اسٹیٹ تو نہیں بنے، لیکن جو اجازت، جو آزادی دیگر مذاہب کو یہاں پر حاصل ہے وہ بھارت میں حاصل نہیں ہوگی۔ قائد اعظم کا ویژن یہ دیکھ رہا تھا، قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے ہم اس مقصد کو پھیلائیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قائد اعظم کے اصولوں کو آخر رکھ دیا، ہم 11 اگست کی تقریر پر بحث کرنے لگے، ہم الجھ پڑے ایک دوسرے سے، ہم اس کے صحیح مقصد کو بتا نہیں سکے، ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، ہم لیفٹ اور رائٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ہم بھول گئے کہ لیفٹ اور رائٹ میں ڈیوائیڈ ہونے کے باوجود ہمیں رائٹ اور رانگ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے، ہم لیفٹ ہو گئے یا ہم رائٹ ہو گئے، ہم یہ بھول گئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ رائٹ کوئی نہیں تھا، محمد علی جناح سے زیادہ رائٹسٹ بھی کوئی نہیں تھا، لیفٹسٹ بھی کوئی نہیں تھا، اور رائٹ تو ان سے جیسا کوئی تھا ہی نہیں، ہم بھول گئے، ہم نے قائد اعظم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ قائد اعظم نے سوٹ بھی پہنا ہے، قائد اعظم نے شیروانی بھی پہنی ہے، قائد اعظم بغیر ٹوپی کے بھی تھے، اور قائد اعظم نے ٹوپی پہنی تو ایسی ٹوپی پہنی کہ آج بڑے بڑے کسی بھی عالم دین کی ٹوپی کی وہ مثال نہیں دی جائے گی کہ یہ فلاں عالم دین کی ٹوپی ہے، لیکن جناح کیپ ضرور کہا جائے گی، یعنی یہ ضرور کہا جائے گا یہ جناح کیپ ہے۔ قائد اعظم نے ایسی ٹوپی پہنی کہ جو جناح کیپ مشہور ہو گئی۔ آپ کی شیروانی، آپ کا لباس، آپ کا ویژن بہت بلند تھا، بڑا وسیع ویژن تھا، اس لیے کہ آپ موہن داس کرم چند گاندھی نہیں تھے، آپ جواہر لال نہرو نہیں تھے، آپ محمد علی جناح تھے، آپ محمد بھی تھے، آپ کے ساتھ علی کا لفظ بھی تھا، اور آپ محمد علی جناح تھے، اس لیے آپ ایک سچے عاشق رسے، آپ نے عشق اور محبت کی مثالیں قائم کی ہیں۔ نواب بہادر یار جنگ ارشاد فرماتے میری تو ملاقات ہی قائد اعظم سے میلاد کے جلسوں کرتی تھی، اور آپ نے کئی میلاد کے جلسے منعقد کیے، آپ نے اپنے گھر میں محافل میلاد کا انعقاد کیا، آپ نعتیں بہت شوقین، لوگ یہ بیان نہیں کر پاتے یا شاید بتانا نہیں چاہتا، یا شاید ان کا دل نہیں چاہتا کہ یہ باتیں بتائی جائیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد جنوری 1948 میں پہلی عید میلاد النبی کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہم لوگ یہاں ایک حقیر اجتماع کی صورت میں اس عظیم ترین شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کی تقدیس نہ صرف یہ کہ کروڑوں دلوں میں معجزن ہے، بلکہ جس کے سامنے دنیا کی تمام بڑی بڑی شخصیتوں کا احترام و اکرام بھی خم ہے۔ میں ایک انتہائی عاجز، انتہائی خاکسار، ناچیز بندہ،
کیسے اس مسلح اعظم کا ذکر کروں, کیسے اسے نذران عقیدت پیش کروں. وہ ایک عظیم ترین قانون دان تھے, عظیم مدبر تھے, عظیم فرما روا تھے, ان جیسا کوئی نہیں ہے بلکہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ قائد اعظم کا عشق رسول ہے, یہ قائد اعظم کی محبت ہے, یہ قائد اعظم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے جو کہ ظاہر ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد قائد اعظم نے 25 جنوری 1948 کراچی بار ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے فرمایا, آج ہم یہاں دنیا کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ کی عزت و تکریم کروڑوں انسانوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام عظیم شخصیات میں سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے, اور تمام شخصیات آپ کے سامنے سر جھکاتی ہیں. آپ ایک عظیم حکمران تھے اور ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو ہمیں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیے, ایک پہلو یہ ہے کہ آپ مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, آپ مساجد میں جانے کے لیے. یہ بہت ویژنری آئیڈیا تھا, ہم سمجھ نہیں سکے. قائد اعظم تھپڑ مارنا چاہتے تھے ہندوستان کو, کچھ برسوں کے بعد دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارا ملک سیکولر نہیں ہے. ہم ہیں سیکولر نہیں لیکن ہر مذہب کے لیے آزاد, کیونکہ اگر ہم سیکولر ہوتے تو پھر ہمیں واپس یہاں پر آنے کی, یعنی ہمیں نیا ملک بنانے کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں تھی, ہم علیحدہ نہیں ہوتے. ہم بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ سیکولر کا ڈھونگ جو بھارت نے رچایا ہوا ہے وہ سیکولر نہیں ہے, وہ اندر سے قدامت پسند ہے, رجت پسند ہے, اس کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے. وہ کسی بھی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سکھوں پر ظلم کرے گا, کیا اس نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا, بابری مسجد کو تباہ کیا, شہید کیا. اسی طرح سے بھارت نے تاملز کے ساتھ جو کیا, جو چھوت کی بنیاد پر, اچھوت کی بنیاد پر, کالے چھوٹے گورے بڑے کی بنیاد پر جو سلوک کیا, برہمن ذات کو ابھارا گیا, دیگر تمام ہندوؤں کی ذاتوں کو پسپا کیا گیا, روندا گیا, مسلا گیا, کچلا گیا. لیکن پاکستان کو قائد اعظم 11 اگست کی تقریر کے بعد بتانا چاہتے تھے کہ یہاں پر ہر ایک کو آزادی ہوگی. ہم نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر قوم کو یہ حق دیا جائے گا, پاکستان میں مذہب اسلام ہوگا, پاکستان کی بنیاد اسلام ہوگی, پاکستان کی جان اسلام ہوگی, پاکستان کا کلمہ یہی ہوگا, یعنی پاکستان کا بھی کلمہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اس کلمے کی آغوش میں جتنے مذاہب ہوں گے وہ پروان چڑھیں گے. اس کلمے کی آغوش میں جتنے مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے, جس کا جو عقیدہ ہے, جس کا جو نظریہ ہے, جس کا جو رخ ہے عبادت کا, وہ اس پاکستان کے اندر اور پھلے پھولے گا, پروان چڑھے گا. لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا کہ قائد اعظم کے ویژن کو ہم نے خود نقصان پہنچایا. ہمیں تو یہاں پر مندروں کے باہر کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہاں چرچوں کے باہر کھڑے ہو کر حفاظت کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ان کو کوئی گزن بھی پہنچتی ہے تو مسلمان اس کا ذمہ دار ہے, کیونکہ پاکستان بنا ہی مسلمانوں کے لیے تھا اور دوسری قوم یہ تمام اقوام ہے. لیکن ہم نے اس کا خیال نہیں کیا, ہم نے اس ویژن کو پامال کر دیا. 11 اگست 1947 پاکستان کے قیام کا ویژن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس پر بحث کرنے کے بجائے اسے جانیے, اس کو سمجھیے کہ قائد اعظم کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ قائد اعظم صرف ایک پاکستان کو قائم کرنے والے کوئی صرف ایک رہنما نہیں تھے, ایک مدبر تھے, ایک مفکر تھے, ایک سیاستدان تھے, ایک لائر تھے, ایک بہت زبردست قسم کے بصیرت افروز لیڈر تھے اور رہنما تھے جو بہت آگے دیکھ رہے تھے. اور ان کا آگے دیکھنا میں اس لیے بھی آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے بہت عرصے تک پوری قوم سے اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا. یہ وہ عظیم لیڈر تھا جس نے یہ دنیا کو نہیں بتایا کہ اسے ٹی بی ہے, ٹیوبرکلوسس ہے, اور اس کے باوجود وہ قیام پاکستان کی جد و جہد کرتا رہا, وہ لڑتا رہا, وہ تقریر کرتا رہا, وہ ہر میدان میں آگے رہا. وہ نحیف تھا, وہ نزار تھا, وہ کمزور تھا, لیکن وہ مضبوط تھا کیونکہ اس نے پاکستان دیا. قائد اعظم زندہ باد, پاکستان زندہ باد, بول عوام بول. ملت کا پاسباں ہے, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح کے زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ یہ کہ بے انتہا ڈسپلن تھے وہ, ٹھیک ہے, پالیسیز کو فالو کرتے تھے, صحیح ہے, اور ان کا جو ویژن تھا بہت براڈ تھا, صحیح ہے. جو انسان بڑا سوچتا ہے وہی بڑا کام کرتا ہے. ان کی جو پالیسیز تھیں, ان کے جو لائف اسٹائل تھا, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یونائٹڈ رہنا چاہیے جیسے کہ وہ ہمیشہ سے کہتے تھے. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے. قائد اعظم جیسا لیڈر ہماری خواہش ہی رہ گئی ہے کہ ہمیں مل سکے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ملے گا, اور ابھی تک تو مجھے کوئی دکھا ہی نہیں. لیکن اگر قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر ہمیں مل گیا تو یقین کریں ہمارا پاکستان کسی سے پیچھے نہیں رہے گا.
قائد اعظم جیسا لیڈر مجھے نہیں لگتا، ہم پاکستان کو تو کیا پوری دنیا میں ایسا لیڈر شاید اب نصیب نہ ہو۔ قائد اعظم کا ایک موٹو تھا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن۔ اگر اس کا پہلا ہی حصہ ہم فالو کر لیں جو کہ یونٹی ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان جیسی بہتر قوم کوئی ہو سکتی ہے۔ انہی کی کوششوں قربانیوں سے آج ہم آزاد ملک میں جی رہے ہیں، اور انہوں نے رنگ نسل میں کبھی کوئی فرق نہیں دکھاتا، تو ہمیں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن جو انہوں نے کہا ہے، جس حساب سے ہمیں اپنے اندر یونٹی قائم رکھنی چاہیے، فیتھ، ڈسپلن ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی ہمارے اندر تو ہمارا پاکستان پھر ہمارے ترقی کی طرف جائے گا۔ جو قائد اعظم کا ویژن تھا وہ ہم لوگ، ہمارے حکمران بھول گئے۔ ہمیں اس ویژن کو لے کے چلنا ہے، اس قوم کو ایک بنانا ہے جو آج بکھر گئی ہے۔ اس پہ میرا یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو ایک قوم بنائیں اور اس کو ان کے طریقے پہ جو بتایا ہوا ان کا طریقہ اس پہ لے کے چلیں۔ پوری قوم کی طرف سے، ہم سارے پاکستانیوں کی طرف سے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم صاحب کو سلام۔ پاکستان زندہ باد۔ قائد اعظم کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم کو میرا سلام۔ قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر کو پورے پاکستان کا سلام۔ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے قائد اعظم کو میرا سلام۔ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے قائد اعظم کو بہت بہت سلام۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ پاسبان محمد علی جناح۔ پوری قوم کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلام پہنچے، ہمارا بھی سلام پہنچے۔ قائد اعظم کی مرقد پر نور پر انوار کی بارش ہوتی رہے کہ جنہوں نے پاکستان ہم سب کو دیا، مجھے آئیڈینٹی دی، مجھے یہ پرچم دیا جو پرچم میں لگا کر اپنے سینے پہ رکھتا ہوں، مجھے گرین رنگ میں رنگ دیا، مجھے میرا پاسپورٹ دیا جو گرین کلر کا پاسپورٹ ہے، مجھے شناختی کارڈ دیا۔ میں آج پاکستانی ہوں، مجھے شناخت دی، ورنہ شاید بھارت میں چوکیدار بھی نہیں ہوتا، میری بھارت میں کوئی اوقات نہیں ہوتی، میرے والدین کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ ہم سب اس ملک میں آ کر بسے، ہم یہاں پر آباد ہوئے، اب ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، ہم پاکستان کی فکر کی طرف چلتے ہیں اور پاکستان کی فکر کو بڑھاتے ہیں، اور جو فکر ہے یکجا ہونے کی، ہم سب کو ایک ہونے کی یہ ضرورت ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ قائد اعظم اتنے بڑے لیڈر تھے کہ انہوں نے اپنی بیماری تک چھپائی۔ اب ایسے نہیں تھے کہ جو لوگ بیماری چھپاتے، بلکہ بیماریوں کا علاج کرانے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور علاج کرانے بھی جاتے ہیں تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے تاکہ انہیں گلدستے ملیں، تاکہ ان کی خیریت کے لیے اور عافیت کے لیے دعائیں کی جائیں، تاکہ ان کے لیے یا سلاموں کا ورد کیا جائے، تاکہ ان کے لیے بڑی بڑی محفلیں سجائی جائیں، رویا جائے، آنسو بہائے جائیں، خوبصورت پیکج چلائے جائیں۔ قائد اعظم کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود قائد اعظم نے اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کو پاکستانی قوم کے لیے، جو ہونے والی قوم تھی، اس کے لیے وقف کر دیا۔ پاکستان نے اپنا سب کچھ، قائد اعظم نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے لٹا دیا۔ اور اسی طرح بیسٹ کیپٹ پولیٹیکل سیکرٹ کہا جاتا ہے اس کو، بیسٹ کیپٹ پولیٹیکل سیکرٹ قائد اعظم کی بیماری تھی، یعنی ٹیوبرکلوسس، جس کو ٹی بی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا کہ کہیں جد و جہد آزادی کا راستہ نہ رک جائے، کہیں یہ قوم سمجھنے نہ لگے کہ لیڈر تو کمزور ہے، یہ ہمارے لیے کیا لڑے گا۔ قائد اعظم آخری وقت تک، جب تک پاکستان بن نہیں گیا، میرے قائد نے اپنی بیماری کا ذکر نہیں کیا۔ آئیے آپ کو یہ پیکج دکھاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو۔